الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. مشفق استاد محترم اور حاضرین انجمن، آج کے اس پرکیف بزم میں میرا موضوع خطابت ہے حصول علم انسانی زندگی کی ایک اہم ضرورت. آج جب ایک حساس اور باضمیر مسلمان دنیا اسلام پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے دل میں غم و اندوہ اور کرب و علم کی لہر دوڑ جاتی ہے، آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمانوں پر آفات و مصائب کا منظر کیوں؟ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سارا کفر ملت واحدہ بن گیا ہے اور مسلمانوں کو نصف و نابود کرنے پر تل گیا ہے. مسلمانوں کو ان مسائل پر تنقیدی نگاہ ڈالنا چاہیے، ان کے اسباب کا پتہ لگانا چاہیے اور ان کا تجزیہ کر کے ان کا سد باب کرنا چاہیے. ان میں سے ایک مسئلہ فوری توجہ کا طالب ہے جس سے غفلت آئندہ نسلوں کو اجتماعی ارتداد کا شکار بنا سکتی ہے، وہ مسئلہ تعلیم کا ہے. محترم حاضرین، تعلیم ہی سے زندگی سنورتی ہے اور جہالت سے امور بگڑتے ہیں. جہاں تعلیم ہے وہاں روشنی ہے اور جہاں جہالت ہے وہاں اندھیرا ہے. تعلیم سے انقلاب آتا ہے جبکہ جہالت سے بزدلی پیدا ہوتی ہے. جب قوموں نے تعلیم سے رشتہ جوڑا تو ان کی ترقی ہوئی اور سماج میں ان کا مقام بلند ہوا، اور جب انہوں نے تعلیم سے کنارہ کشی کی تو وہ آسمان کی بلندی سے تحت الثری تک پہنچ گیا. اسی لیے مذہب اسلام نے تعلیم کو بنیادی سرچشمہ قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل سرزمین عرب میں تمام برائیاں موجود تھی، لہذا اہل عرب شرک و کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، شراب کے عادی تھے، قتل و غارت گری اور ظلم و جور کے خوگر تھے. الغرض کوئی ایسی برائی نہ تھی جو وہاں پر نہ پائی جاتی ہو، مگر اس دور کو دور ظلم و جور اور دور کفر و شرک نہیں کہا گیا، بلکہ اس دور کو دور جاہلیت سے موسوم کیا، یعنی ان کی ساری برائی کا جڑ جہالت کو قرار دیا. اسی لیے آسمانی ہدایت کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی اور سب سے پہلا پیغام یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور اسی لیے احادیث نبویہ میں بھی بہت سے مقامات پر اسی کی اہمیت کو واضح کیا گیا. کہیں بتایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو کہیں بتایا گیا من اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے علم و حکمت جیسی بے بہا دولت مل گئی اسے بہت کچھ مل گیا. کہیں بتایا گیا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اور کہیں بتایا گیا من يرد الله خيرا يفقهه في الدين، اور کہیں بتایا گیا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الغرض بار بار مختلف لہجوں میں اور مختلف اسلوبوں میں اسی تعلیم کی اہمیت کی وضاحت کی گئی تاکہ مسلمانوں کی توجہ اسی تعلیم کی طرف ہو، کیونکہ تعلیم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. تخلیق انسانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کو قرار دیا، عبادت کو انجام دینے اور اس کے واجبات و فرائض کی رعایت علم کے حصول کے بغیر ممکن نہیں. اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو لایا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ علم کا حصول ہے. محترم حاضرین، علم کے حصول کے بغیر ایک صالح اور پرامن معاشرہ کا تصور بھی ناممکن ہے. ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کا دار و مدار بھی تعلیم پر ہی ہوتا ہے. تعلیم ہی کے ذریعے بڑی نوع انسان شعور و فہم کی بلندی میں پرواز کرتا ہے. تعلیم خواہ دینی ہو یا سری، دونوں ہی کردار سازی میں اپنا ایک اہم رول ادا کرتی ہے. تاریخ گواہ ہے
کہ دنیا میں ترقی و عروج اور کامیابی و کامرانی ان ممالک کے حصے میں آیا جن کے افراد تعلیم سے آراستہ ہوئے۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور اس کے باشندوں کی ذہنی ارتقاء کا اندازہ لگانا ہو تو وہاں کی تعلیمی حالت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، مگر افسوس جس امت کو پہلی وحی میں اقرا کا حکم دیا گیا ہے وہ اس میں مجرمانہ کوتاہی کا شکار ہے۔ حیرت و افسوس ہے، بقول شاعر، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز بھی اقرا سے ہوا تھا۔ اگر ہم اپنے نسلوں کو برباد ہونے اور گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں اور مسلمان رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور ہر مسلمان کو چاہیے، جو بچہ ہو یا بوڑھا، اجیر ہو یا جوان، مکاتب و مدارس اور اسکولوں کا جال بچھا دے اور ہر ایک کو دینی ضروری تعلیم سے بہرور کرے۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔